حلال رزق اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا آپ تشریف نہیں لائے، آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ جواب میں حضرت امام احمد حنبل علیہ السلام نے فرمایا، پروگرام لکھ کر بھیج دیا کہ فلاں دن فلاں ٹائم میں آ جاؤں گا، مصر میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو اور دوسرے علماء کو آنے کی اطلاع دی، پھر ان کی دعوت اور ان کے استقبال کا خصوصی اہتمام کیا۔ ان لوگوں سے بتایا کہ اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں مگر وہ ایک بہت بڑے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ جس دن ان کو پہنچنا تھا اس دن امام شافعی رحمۃ اللہ اپنے شاگردوں اور دوسرے علماء کو لے کر ان کے استقبال کے شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت مصر کے جو بادشاہ تھے وہ بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بھی امام صاحب کے ساتھ چلے آئے۔ پھر ہوا یوں کہ حضرت امام احمد حنبل وقت مقرر پہنچ گئے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے ان کا شاندار استقبال کیا، پھر عزت و احترام کے ساتھ ان کو لے کر گھر پہنچے، بہترین کھانا کھلایا۔ اس زمانے میں عام طور پر اولیاء اللہ بزرگوں کی شان یہ تھی کہ وہ کم کھایا کرتے تھے، عبادت زیادہ کیا کرتے تھے۔ امام صاحب تو دیر تک اس طرح کھانا کھاتے رہے جیسے کہ روز کے بھوکے ہوں۔ باقی لوگ کھانا کھا کر اٹھ چلے گئے مگر وہ کھاتے رہے۔ لوگ بہت حیران ہوئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کی تعریف کی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے اور بزرگ انسان ہیں، مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگوں اور گھر والوں میں ان کے بارے میں جنم گوئیاں شروع ہو گئی لیکن کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر جس کمرے میں حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت آرام کرنے کا انتظام کیا گیا تھا، اس کمرے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے ایک مصلی بچھا دی، مسواک رکھ دی، استنجے کے لیے ڈیلے اور پانی رکھ دیا اور وضو کے لیے لوٹا بھی رکھ دیا تاکہ جب وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو انہیں کوئی تکلیف نہ ہو یا پریشانی نہ ہو۔ اس زمانے میں رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ایک عام سی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ ایک ہمارا زمانہ ہے کہ ہم 8 بجے 10 بجے اٹھنا اپنا معمول سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کو اس سے بھی تاخیر سے اٹھتے دیکھتے ہیں، اور جو علماء عالیہ لوگ تھے وہ تو رات بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو اس کمرے میں آرام کیا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ نماز کے لیے نکلے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں اس کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیا ہے کہ پانی کا لوٹا ویسے کا ویسے ہے، ویسے پانی سے بھرا ہوا ہے، نہ مسواک استعمال ہوئی، نہ ڈیلے استعمال ہوئے اور نہ وضو کے لیے پانی استعمال ہوا۔ سب کچھ جیسا تھا ویسے کا ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ اب ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید رات کو چونکہ زیادہ کھانا کھا لیا تھا اس لیے تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی۔ جبکہ فجر کی نماز پڑھ کر حضرت امام احمد بن حنبل تشریف لائے تو گھر والوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، مگر رات کو انہوں نے کھانا بھی خوب کھایا، رات کو ان کے وضو اور استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے رکھے گئے تھے وہ بھی انہوں نے استعمال نہیں کیے، رات کو تہجد کی نماز بھی ادا نہیں کی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشویش ہوئی، لہٰذا انہوں نے حضرت امام احمد حنبل سے پوچھ ہی لیا اور بلا بھیجا۔ تنہائی میں لے کر گئے اور پوچھا، اس طرح باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر کھایا اور جس کمرے میں آپ کا انتظام کیا گیا تھا آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی، چیزیں بھی استعمال نہیں رکھی، چیزیں بھی ویسے کی ویسے رکھی گئی، آپ پہلے سے نہیں رہے۔ کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں جس وقت کھانا کھانے بیٹھا تھا، بقیہ حصہ دوسری ویڈیو میں۔